اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو 3 عدد ٹویٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں براڈ شیٹ کے معاملے سے لے کے لیکن وہ ایک براڈر پکچر کی بات کر رہے ہیں، تو میں وہ پہلے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ٹویٹس کہتی کیا ہیں تاکہ وہ کانٹیکسٹ واضح ہو جائے۔ ٹویٹ کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب کا تھا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے ابھی حالیہ وقتوں میں پاناما پیپرز اور اس کے نتیجے میں ہوئے بعد میں جو پروسیڈنگز ہیں، لیگل پروسیڈنگز بھی جس میں آتی ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو ایکسپوز کیا، یعنی کہ سیاسی اشرافیہ کو ایکسپوز کیا۔ پھر اس کے بعد براڈ شیٹ کی جو مقدمے کو لے کے ابھی ریسنٹ جو چیزیں سامنے آئی، چاہے وہ براڈ شیٹ کے سی ای او کے کہنے کے اوپر ہوئی یا اس کے اوپر ہونے والی بحث میں، یا براڈ شیٹ کیا تھا اور کیسے ہوا، اس میں بھی بیسیکلی پولیٹیکل ایلیٹ سیاسی اشرافیہ ہی ایکسپوز ہوئی، اور جو اس کا سبجیکٹ میٹر تھا ان دونوں چیزوں میں وہ کیا تھا، وہ تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی بیسس کے اوپر پولیٹیکل ایلیٹ ایکسپوز ہوئی، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پولیٹیکل ایلیٹ نے، اس سیاسی اشرافیہ نے ہمیشہ سے اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے، جسے آپ انگریزی میں پولیٹیکل کلاؤڈ کہہ سکتے ہیں، اسے ہمیشہ استعمال کیا سب سے پہلے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے، چاہے وہ این آر او کی صورت میں ہو یا کسی ڈیل کی صورت میں ہو، اور دوسرا اگر وہ پکڑے جائیں تو ایک بیانیہ گھڑنے کے لیے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ وہ سیاسی اشرافیہ ہے جس نے مل کے منی لانڈرنگ بھی کی، کرپشن بھی کی، اور پھر اسی سیاسی کلاؤڈ کو، جس کو وہ اسی لوٹے ہوئے پیسے سے تقویت پہنچاتے ہیں، اسی کلاؤڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ اس پورے معاملے کی پوری شفافیت چاہتے ہیں کہ کس کس نے کب کب این آر او دیا، کب کب کسی کو ریلیف ملی، کون سا کیس کس نے بند کروانے کی کوشش کی یا ان انویسٹیگیشن کا سلسلہ ماضی میں روکنے کی۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کے 3 عدد ٹویٹ تھے آج صبح کے۔ اب دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز کو روکنے کی بات کرتے ہیں، براڈ شیٹ کے اندر کیا ہوا، براڈ شیٹ کس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ ایک پوری بحث الگ ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی نہیں کی، انہیں شواہد ملے نہیں ملے، انہوں نے نیب کو معاونت فراہم کی یا نہیں کی، لیکن وہ کن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، ان کی کن چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اور اسی جو وہ لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ جو 200 لوگوں کا ایک لسٹ تھی، وہ عمران خان صاحب نے یا شہزاد اکبر نے تو نہیں کسی کو دی، وہ تو آج سے 20-21 سال پہلے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لسٹ بنائی گئی، اور بیانیہ اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان تحریک انصاف کا 96-97 سے لے کے ہمارا تو ایک ہی بیانیہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن کے ذریعے ایک سیاسی ایلیٹ، ایک سیاسی اشرافیہ بن چکی ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب ہم اس سیاسی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، اس ایلیٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کون لوگ آتے ہیں؟ وہ وہی ہیں جو اس 200 کی لسٹ میں ہیں۔ آج جب یہ سیاسی اشرافیہ کی بات ہوئی تو سب سے پہلے جو چیز نمودار ہوئی ان کا نام مریم اورنگزیب تھا، گھنٹے بعد ہی وہ نمودار ہوگی۔ انہوں نے آ کے ویسے ہی وہ مطلب کوئی نہ اس میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی فیکچول بات ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ماری اور وہ چلی گئی۔ لیکن جو چیز واضح ہوگی وہ ویلیڈیٹ ہو گیا، ری ویلیڈیٹ ہو گیا پرائم منسٹر کا جو بیان تھا صبح، کہ یہ
سیاسی اشرافیہ ہے اور اپنے سیاسی کلاؤڈ کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ایون جو براڈ شیٹ کا سی او بھی کہہ رہا ہے باقی چیزوں کے علاوہ، اور اس کے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں روز روشن کی طرح پہلے سے عیاں ہیں کہ ماضی میں اگر آپ 2099 آنورڈز بھی دیکھ لیں تو جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو روکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی این آر ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ دو جماعتیں اس کے بینیفیشری تھی، وہ پیپلز پارٹی تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ پہلی ڈیل انہوں نے خود مشرف کے ساتھ کی، جس کے نتیجے میں یہ سرور پیلس چلے گئے۔ وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کیا ڈیل تھی، اس کے تحت کیا کیا چیزیں معاف ہوئی، کس طرح سے حدیبیہ پیپر مل کا کیس کمپرومائز ہو گیا؟ اس حدیبیہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی نا، اس میں کوئی کاغذ چھاپنے کا کام تو نہیں تھا، اس میں قاضی فیملی کے نام کے اوپر پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی، جس کی ایک ریپیٹ ٹرانسمیشن شہباز شریف اور ان کے خانوادے نے اپنے ٹی ٹی والے کیس میں دہرائی ہے۔ ایگزیکٹلی سیم موڈس اپرینڈائی، سیم طریقہ واردات۔ تو پہلا تو انہوں نے این آر او خود کیا، جس کے تحت یہ باہر چلے گئے۔ فرماتے رہے، ان کا انٹرویو میں اس دن دیکھ رہا تھا، اس زمانے میں نئے نئے بال لگوائے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بالکل کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد وہ سعد حریری کا انٹرویو بھی دیکھ لیں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی خود ہم نے ان کو ڈیل کے تحت یہاں سے پاکستان سے باہر لے کے گئے۔ پھر دوسرا این آر او 2007 میں ہوا، جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے ہیں۔ اس این آر او کے بھی بینیفیشری کون ہیں کہ اس این آر او کے آنے کے بعد پہلے بے نظیر صاحبہ واپس آئی اور اس کے بعد نواز شریف واپس آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی، ہم تو سٹیک ہولڈر نہیں تھے، آپ ہی وہ سیاسی اشرافیہ تھا، وہ پولیٹیکل کلاؤڈ تھا، جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ استعمال کر کے اس وقت کے حکمران کے ساتھ، جو بعد میں بائی دا وے یہ بڑا ضروری ہے ہسٹری کے لیے کہ بعد میں وہ پچھتا بھی رہا تھا کہ اس نے اسی اشرافیہ کے ساتھ ڈیل کی اور این آر او کی صورت میں ڈیل کی، وہ پچھتاتا بھی رہا کیونکہ انہوں نے باز نہیں آئے۔ وہ پہلے کی کاروائیاں الگ تھی، 2007-8 آنورڈز جو باری باری انہوں نے ایک باری لی حکومت کرنے کی، وہ کاروائیاں ان کی الگ ہیں، جن میں سے ایک شاخسانہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو خادم اعلیٰ پنجاب تھے، جو انہوں نے خدمت کی 7-7.5 ارب روپے کی اپنے خاندان کی، وہ ریفرنس اس وقت لاہور کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے۔ اب اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے، اس پولیٹیکل سٹیٹس کو توڑنے کے لیے پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، وہ اقتدار میں آئے اور وہ یہ مینڈیٹ لے کے آئے کہ آپ لوگوں کو پکڑا جانا ہے، آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اپنا سیاسی اثر و رسوخ ان چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ کی طبیعت پہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک فرق بڑا واضح ہے جو ماضی میں، اور میں نام لے کے کہتا ہوں، مشرف کی حکومت میں اور ہم میں ہے، اور بڑا واضح فرق ہے۔ ماضی میں آپ نے جو بھی وجہ تھی اس حکومت کے لیے، آپ نے ان کے ساتھ 2 این آر اوز کیے، ایک جو آپ کا سرور پیلس والا این آر او تھا، دوسرا آپ کا 2007 کا این آر او تھا۔ ہماری نظر میں آپ یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے، آپ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جس کا کسی زمانے میں کوئی نظریاتی اساس تھا، ایک نظریاتی بنیاد تھی، وہ ختم ہو چکی پچھلے 15 سالوں میں۔ اب ایک ہی نظریہ ہے لوٹ مار کا، اور ایک ہی طریقہ وادارت ہے دونوں جماعتوں کا، اور اسی سٹیٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے آ کے توڑا۔ ماضی میں جب آپ نے این آر اوز کیے، آپ نے بند دروازوں میں این آر اوز کیے، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے جن کے ساتھ آپ نے این آر او کیا ان کے لیے آپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ جب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، اور اس لیے کہ جی آپ سیاسی نظام چلا سکیں، فیٹف کے لاس پاس کرانے کے لیے آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے جواب میں کیا مانگا؟ آپ نے جواب میں پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی بات تو نہیں کی۔ آپ صبح شام رونا روتے ہیں جی مہنگائی بڑھی اور آپ کو بڑی تکلیف ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب خود کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہم سے کسی بھی انٹریکشن کے اندر ایک ڈیمانڈ بھی کبھی پاکستان کے عوام کے مسائل کی نہیں ہے۔
میں خود حصہ رہا ہوں اس نیگوسیشن کا. آپ کی واحد ڈیمانڈ تھی اس کے اندر نیب کے قانون کی 38 شقوں میں سے 34 شقوں کو چینج کر دینا، جس میں سے منی لانڈرنگ کو ختم کر دینا، کرپشن کے کیسز کو ختم کر دینا. اور اس کے بعد سب سے پہلا آپ کا رسپانس، آپ لوگ سب اپنے آرکائیوز میں دیکھ لیں، پہلا رسپانس کیا آیا تھا؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے آیا تھا. یہ تو بند کمرے کی باتیں تھی، نیگوسیشن تھی، یہ انہوں نے جا کے اوپنلی کر دی. جناب اعلیٰ، آپ اور ہم عوام کا ٹرسٹ کیری کرتے ہیں. عوام آپ کو ایوان اقتدار میں بھیجتی ہے اپنا نمائندہ بنا کے. آپ اس میں بددیانتی نہیں کر سکتے. آپ جب پارلیمان کے فورم کے اوپر بیٹھ کے لاز کے لیے، قانون سازی کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ نیگوسیشن پرسنل بینیفٹ کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے. نیب کے قوانین میں جو 34 شقیں آپ چینج کروانا چاہتے ہیں، پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی آپ کی یہ ہے. آج اگر عمران خان صاحب وہ 34 شقیں مان لیں تو آپ سے زیادہ ان کے گن کوئی نہیں گائے گا. تو جو آپ کروانا چاہتے تھے وہ پرسنل سیفٹی تھی. میں اب اس شخص کا نام نہیں لوں گا جس نے باقاعدہ اس نیگوسیشن کے دوران کہا تھا کہ جی یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے. ہم نے تو عرض کیا تھا کہ جو فیٹف کے قوانین ہیں، اگر آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ سیریس نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس ایک بڑے اعلیٰ لیڈر نے آگے سے جواب دیا تھا، یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں ہے، یہ پرسنل سیکیورٹی کی بات ہے. میری پرسنل سیکیورٹی، کیونکہ میں نے جو لوٹ مار کی ہے، جو دولت کمائی ہے، وہ تو پکڑی جا رہی ہے. آپ ان قوانین میں ترمیم نہیں کر رہے ہیں، اور ترمیم نہ کرنے کی وجہ سے اور پولیٹیکل ول اداروں کو دینے اور ان کو آزاد کرنے کی وجہ سے پرفارمنس خود بولتی ہے. 10 سالوں میں نیب اسی ادارے کی پرفارمنس تھی 100 ارب کے لگ بھگ ریکوریز. 2 سالوں میں 390 ارب کے لگ بھگ کی ریکوریز ہیں. یہ فرق آتا ہے قیادت سے. جب این آر او نہیں ملتا تو یہ بینیفٹ آتا ہے عوام کو. آپ کے لاہور میں ہی، پنجاب میں آپ کی اینٹی کرپشن 206 ارب سے زائد کی ریکوریز 2 سالوں میں 27-28 ماہ میں کر چکی ہے، جو کہ پچھلے سالوں میں صرف 10 سالوں میں 3 ارب کے لگ بھگ ہے. یہ وہ ڈفرنس ہے، یہ وہ فائدہ ہے جو عوام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جو آپ کو ہو رہی ہے. کیونکہ جس پولیٹیکل اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ اشرافیہ شروع ہوتا ہے تحصیل لیول سے، ٹاؤن لیول سے. آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس قسم کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض کی ہوتے ہیں. چاہے وہ کسی سی این جی اسٹیشن کی مد میں ہے، کسی پیٹرول اسٹیشن ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ ہے، زرعی زمین کے اوپر قبضہ ہے. وسائل کا بے دریغ آپ جو استحصال کرتے ہیں، وہ سیاسی اثر و رسوخ والا انسان کرتا ہے. جب آپ سے آپ کی جواب دہی ہو رہی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب میں براڈ شیٹ کے اوپر بڑا مختصراً آپ کو کہتا چلوں. پھر آج کچھ باتیں کی مریم اورنگزیب نے آ کے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ پاناما کی ججمنٹ آنے کے وقت سے لے کے انہوں نے غلط مٹھائیاں کھا کھا کے اپنے آپ کو شوگر کرا لیے. پہلے فیصلے پڑھ تو لیا کریں، دیکھ تو لیا کریں. پاناما کا بھی جب ڈسچارج آرڈر ہوا لنڈن سے، ہائی کورٹ سے، جو کہ براڈ شیٹ کی اپنی درخواست کے اوپر ہوا کہ جی اب ہم اس کی اٹیچمنٹ نہیں چاہتے کیونکہ ہماری پیمنٹ ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر خود کود پڑے نواز شریف اور مریم صفدر، اور خود آگے بول دیا یہ دیکھیے ہمیں بریت مل گئی. ایک دفعہ خود جوتیاں کھانے کے لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ براڈ شیٹ والے نے کہہ دیا بھائی یہ آپ کی کہاں سے بریت ہو گئی، یہ تو ہم نے ڈسچارجنگ آرڈر جو تھا ہم نے اس کو اپنا مقدمہ واپس لے لیا کیونکہ ہمارے پیسے ہمیں مل چکے ہیں. پھر آج ان کا فرمانا یہ تھا کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو لے کے نقصان پہنچایا گیا. اب اس کے 2 حصے ہیں. تھوڑا سا اس میں اگر عقل استعمال کر لیتے تو اپنے آپ کو پھر 4 شیٹ کر گئی. براڈ شیٹ کو پہلے والا حصہ ہے اس کی انگیجمنٹ، جب براڈ شیٹ کو انگیج کیا گیا 2000 میں. اس کے بعد اس کی ٹرمینیشن کا کانٹریکٹ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، ہم کہیں بھی نہیں ہیں. اور اس چیز کی تحقیق کے لیے کل بھی کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ شروع دن سے لے کے آخر تک دیکھا جائے کہ اس مقدمے میں یا اس پورے معاملے میں کس کی کوتاہی رہی ہے تاکہ اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جا سکے. اس کے بعد 2009 میں نے پرسوں بھی آپ کے پاس عرض کی تھی، 2009 میں براڈ شیٹ کی آربیٹریشن کا آغاز ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی.
2016 میں ایوارڈ ہوتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تمام انٹرنیشنل آربیٹریشن اٹارنی جنرل آفس کنڈکٹ کرتا ہے۔ اس میں بڑا آسان ان کے لیے ہوگا ہر چیز نیب کے اوپر ڈال دینا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بتائیں 2016 میں کون اٹارنی جنرل تھا، کس لا فرم کو ہائر کیا گیا تھا اس کیس کے لیے؟ یہ تو ابھی جب تحقیق ہوگی، ہم نے تو ہر چیز کی جس کی تحقیق کی ہے قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے تو آپ نے کوئی کسی چیز کے اوپر نہ انکوائری کی نہ تحقیق کی، اگر کی بھی تو آپ نے کبھی اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم تو اس کی بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کر دیں گے، تو اس چیز کا بھی جواب دیں کہ 2009 سے لے کے 2016 تک کیا ہوا۔ ابھی تک تو جو چیز منظر پہ آئی ہے وہ وہی اس کا بیان ہے براڈ شیٹ والے کا کہ جی ایک انجم ڈار نامی شخص نے آ کے، جس نے اپنے آپ کو بھانجا بھتیجا نیفیو بتاتا ہے نواز شریف کا، اس کو آ کے رشوت دینے کی کوشش کی۔ تو آپ بڑے خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کا بھانجا بھتیجا ہی نہیں ہے، وہ دوسرا ان کا صاحبزادہ لندن سے نمودار ہوا، اس نے کہا جی ہمارا فیملی ٹری دیکھ لیں، ہمارا بھانجا نہیں ہے۔ بھائی آپ کا جرمنی کا پریزیڈنٹ تو ہے نا پی ایم ایل این کا، کتنی تصویریں چاہیے انجم ڈار کی میں آپ کو دے دوں نواز شریف کے ساتھ؟ اس معاملے کی کیا تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ میں آج آپ سب کے توسط سے، اچھا اس کا دوسرا بھی ایک حصہ ہے جو پرسوں سے لے کے یہ بھی مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہماری حکومت میں میرے ساتھ گئے ہوئے کسی شخص نے بھی اپنا کٹ مانگا تھا۔ میں نے امیجیٹلی اس پوری ویڈیو کو دیکھا، کہیں بھی براڈ شیٹ والے یہ نہیں کہا۔ میں نے اس کے بعد جس اخبار میں چھپا ان صحافی سے بات کی اور صرف اتنا پوچھا کہ جی آپ نے جہاں سے یہ چیز اخذ کر کے لکھی وہ میرے ساتھ کا کوئی شخص تھا تو میں ابھی اس کی تحقیق کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کانٹیکٹ کیا مساوی سے بھی، اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھا اور انہوں نے اپنی سٹوری امیجیٹلی کریکٹ کر لی اور اس کو آن لائن انہوں نے اس کو اسی وقت ٹھیک کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان تحریک انصاف شفافیت کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتی ہے، میں یہ مریم اورنگزیب کو ایک چیلنج کرتا ہوں یا اس کے بڑوں کو، اس بیچاری کی تو اتنی خاص ہے نہیں۔ برطانیہ کے اندر رشوت دینا جو ہے ایک جرم ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اور میں آپ کو 72 گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں، آپ لندن میں ہی ہیں، آپ لندن پولیس کو، میٹروپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دیں کہ جو رشوت آفر کی گئی کاوے مساوی کو، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کو قانون حوالوں کا کچھ چاہیے تو میں بالکل آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوں۔ اور وہ جو شخص جو آپ 2018 کا کہہ رہے ہیں جس نے کٹ مانگا ہے، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پھر پولیس جو ہے لندن کی وہ بالکل اس پہ واضح کر دے گی۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کر سکتا ہے۔ پھر لندن کی پولیس انجم ڈار سے بھی بات کر سکتی ہے، اگر وہ جرمنی میں ہے تو وہاں اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، کاوے مساوی سے پوچھ لیں گے۔ تو یہ میرا آپ کو بڑا کھلا چیلنج ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ اور آپ کے جو مالکان ہیں یا جو بھی لیڈران ہیں، جیسے اس کو آپ تصور کرنا چاہیں، تو اس کا بالکل آپ تحقیق کرا لیں، کیونکہ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ میں کر دوں گا، تو پھر آپ کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ تھینک یو۔ سامنے لائے وہ درست ہے اور مسلم لیگ والے بھی خوش ہیں، مسلم لیگ بھی اس براڈ شیٹ کو لے کے مطلب مٹھائیاں تو نہیں بانٹی لیکن رویہ ان کا ایسا ہی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ براڈ شیٹ کے ہم کوئی گن گا رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں براڈ شیٹ کا جو مقدمہ ہے وہ تو ایک ایسی چیز ماضی میں ہو چکی ہے، 20 سالہ اس کی ہسٹری ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نون لیگ والے تو خوش اس لیے ہیں کہ ان کو شروع میں یہ لگا کہ ایون فیلڈ کے اوپر ڈسچارج ہو گیا مقدمہ لندن سے، تو انہوں نے کہا شاید ہمیں اس کا کوئی بیانیے میں فائدہ مل سکتا ہے، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ جب وہ پورا پنڈورا باکس کھلا تو اس میں سے اپنا ہی چیزیں سامنے نکل آئی۔ جہاں تک ہمارا موقف ہے بڑا واضح ہے، 2000 سے لے کے 2018 تک یا 2020 تک اس پورے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔
اس پورے معاملے کو کیسے ہینڈل کیا گیا. دیکھیں آربیٹریشن پروسیڈنگز 2009 میں شروع ہوئی تھی. اگر آپ اس معاملے کو بہتر ہینڈل کرتے تو 2016 تک آپ کو ایوارڈ نہ ہوتا آپ کے خلاف. آپ یہ جو پاکستان کو رقم ادا کرنی پڑی اس مقدمے میں، وہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے ادا کرنی پڑی. 2009 سے 2016 تک سب کچھ ہوا. جو اس میں پیسے کی ادائیگی ہے یہ اس دور کی وجہ سے ہوئی. آپ اس کو سیو کر سکتے تھے. آپ تو اس میں انٹرسٹڈ تھے اس وقت. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوتے، آپ کا کیا انٹرسٹ تھا؟ آپ نے تو 2016 میں جو ریکارڈ کے مطابق ٹوٹل اپروچ کیا اس معاملے کو، وہ یہ کیا کہ جی آپ پیسے لے لیں مساوی صاحب اور چھوڑیں، چیزوں کو ڈراپ کر دیں. تو ہم تو اس چیز کو واضح کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں. جہاں تک وہ صاحب بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری سروسز پھر حاضر ہیں، وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن ہے، ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ پورا ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن جو براڈ شیٹ کی بھی جو جتنی انویسٹیگیشنز ہیں یا جتنا اس کی کارروائی تھی، اس میں بار بار نام یہی نکلیں گے. ایون فیلڈ کا نام نکلے گا، وہ ایک شیمراک کمپنی تھی اس کا نام نکلے گا، ان کی نیسکول نیلسن کا نام نکلے گا، شریف فیملی کے نام نکلیں گے، باقی لوگوں کے نام نکلیں گے. تو یہ جتنے، بلکہ پورے پی ڈی ایم کے نام آ رہے ہیں اس کے اندر. تو اور دیگر جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں اور تمام تر سسٹم کو جو پنجاب میں وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں اور تمام ٹرانسفر پوسٹنگ بھی یہی کروا رہے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ یہ تو بڑا ایک فضول سا بونڈا سا الزام ہے بھائی میرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے اور وہی سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرا تو ایک بڑا مختصر سا رول ہے اور میرے رول کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیفائن بھی کر چکی ہے. وہ کسی بھی ایس اے پی ایم اور ایڈوائزر کا رول ہے کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے، آپ نے مشورہ دینا ہے. ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، آپ سے اگر وہ مشورہ مانگیں گے تو جواب میں آپ نے مشورہ دینا ہے. اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں، تو اس وقت اس قسم کی باتیں کرنا یا صبح سے لے کے شام تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا اس کے سوا کوئی ان کے پاس نہ بیانیہ ہے نہ منشور ہے. شہزاد صاحب کلیئر کیجیے گا. ایک تو جو بات آپ کے حوالے سے کی گئی ہے اس براڈ شیٹ کے معاملے پر، اس میں ایک تو چیلنج کر رہے ہیں مریم نواز کو کہ وہاں ان کے فیملی ورک شروع کر دی. وہ لندن میں تحقیقات کا، لندن پولیس کے پاس یا اسکاٹ لینڈ کے پاس تحقیقات کے لیے جائے. آپ خود اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو کہہ رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں اس معاملے پہ اسٹیپ لیتے؟ نہیں دیکھیں میں نمبر دو، آپ نے جو بات کی، جو آپ نے بالکل درست کہتے ہیں کہ آپ کی 22 سالہ یا 24 سالہ اسٹرگل کا حصہ ہے کہ آپ نے بے نقاب کرنا ہے اور آپ نے 2 NROs کی بات کی. اب دونوں NROs کو لے کے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے آپ تک ہر بندہ بات کرتا ہے کہ انہوں نے NRO لیا. آپ NRO دینے والوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے NRO دیا وہ کیا اتنے مجرم نہیں ہے جتنے لینے والے مجرم تھے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ میرے اوپر تو ایلیگیشن سیاسی مخالف لگا رہے ہیں. اس شخص نے تو بالکل وضاحت کر دی کہ میرا تو اس سے کوئی نہیں تھا. میری 2 ملاقاتیں ہوئی مساوی سے 2019 میں، اور دونوں ملاقاتوں کا مقصد بڑا سمپل سا تھا. ایوارڈ آپ کو ہو چکا تھا، کوانٹم بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. میں اس سے 2 دفعہ ملا، لا منسٹر میرے علاوہ اس کو ملے، اور ہم نے اس سے مل کے یہی کوشش کی کہ کسی طریقہ سے یہ ایوارڈ کی رقم میں کٹوتی ہو جائے، کم ہو جائے، اور جتنا کم سے کم نقصان ہو سکے وہ کیا جائے. جس پہ اس نے ایگری نہیں کیا. جب اس نے ایگری نہیں کیا تو اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں تھی. اس میں اس نے یہ بھی بات کی کہ دوبارہ سے براڈ شیٹ کی سروسز انگیج کی جائے. اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو یہ ایک ٹوٹل تھا، اور اس کے اوپر کعبہ مساوی بھی اس نے اس چیز کو دوبارہ سے کنفرم کیا ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ تو ان کی سیاسی اور ہوائی باتیں ہیں. اور دوسرا آپ نے جو NRO دینے والی بات کی، جنہوں نے NRO دیا تھا وہ آج تو پتہ نہیں کہاں ہیں، دبئی بیٹھے ہیں یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے ہی باہر ہیں، آپس میں آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. خود ان کی 2 دور گزرے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ تو ساری ریکارڈ کی بات ہے. دیکھیں جی، اس میں صرف آپ 10 دن پیچھے چلے جائیں. براڈ شیٹ کے اوپر سب سے پہلے
دو باپ بیٹی ہیں, انہوں نے ٹویٹس بھی کی اور بیانات بھی دیے. جو بندہ اس کو انعام ان کا نام بتائے گا اس کو انعام ملے گا. تو ہم تو بالکل, ہم نے تو اچھالا ہی نہیں. یہ تو خود نواز شریف نے پہلے ٹویٹ کیا اور پھر مریم نے ٹویٹ کیا اور پھر بیان بھی دیا کہ جی براڈ شیٹ کے جو کیس ہے اس کے اندر جو ان کے اٹیچمنٹ تھی پراپرٹیز کی لنڈن کی ختم ہونے کی وجہ سے ان کی بہت بڑی فتح ہوئی اور یہ کلی کھل گئی اور فلانا ڈمکانا. تو یہ تو خود اس چیز کو لے کے آئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے بھی پلیٹ فارم سے یہاں سے بھی جو چیز بھی جس کو بھی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے. براڈ شیٹ کو بھی یہ لے کے آئے. یہ جو میں نے دیکھا نا دو باتیں ہیں بار بار. ایک تو ان کو بہت اعتراض ہے کہ میری پریس کانفرنسز یا میں میڈیا سے جو بات کرتا ہوں ان کا بس چلے تو یہ میرے اوپر کوئی پابندی لگوا دیں کہیں سے. اور میں نے بار بار عرض کی ہے کہ میرے جتنا آپ ریکارڈ اٹھا کے کر لیں, میں جب بھی آپ آ کے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا روتے ہیں تو میں آ کے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کی کارستانیاں بتا دیتا ہوں. اسی طرح سے براڈ شیٹ کے اوپر بھی ہم نے تو ہرگز براڈ شیٹ کے اوپر بات نہیں کی. آپ ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں, یہ دونوں باپ بیٹیوں نے خود براڈ شیٹ کو موضوع بحث بنایا. تو جب براڈ شیٹ ایکسپلین ہونی شروع ہوئی, کھلنی شروع ہوئی, تو یہ ان کی ساری چوری پکڑی گئی. اب آپ دیکھیں فرق کیا واضح ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے لیڈرشپ کا اور ایک انسان کی کوالٹی کا. یہ بھی میں دیکھ رہا تھا آئی سی سی نے, انٹرنیشنل کرکٹ والوں نے ایک پول کروایا کہ بیسٹ لیجنڈری جائنٹ کون ہے کرکٹنگ ورلڈ میں. تو اس میں نمبر 1 پہ آئے عمران خان صاحب. ان کو کرکٹ چھوڑے بھی 20 سال سے زائد ہو چکا. آج بھی پوری کرکٹ کی دنیا, عالمی دنیا ان کو نمبر 1 مانتی ہے. اور دوسری طرف کاوے مساوی کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں. اسے جب سوال کیا گیا جی کہ شریف خاندان سوچ رہا ہے کہ آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کا مقدمہ کرے گا, تو وہ کہتا ہے ڈیفیمیشن اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے. ایک شخص جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تاعمر نااہل جھوٹا بد دیانت ڈکلیئر ہو چکا ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے سزا یافتہ ہو چکا ہے, وہ کیسے کسی کو جا کے ڈیفیمیشن میں سو کرے گا. وہ کہتا ہے مجھے سو تو کر کے دکھائے. یہ فرق ہے. میں تو کہتا ہوں ان کا آپس میں کوئی تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سال 2021 میں جو ہے وہ چیئرمین نیب اپنی مدت پوری کر رہے ہیں, تو 2 ہی راستے ہیں, یا کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی سمری پہنچی ہو جس میں ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہونی ہو, یا کوئی گورنمنٹ سوچ رہی ہے, ورنہ دوسری صورت میں تو خان صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو بیٹھنا پڑے گا. تیسری صورت بھی ہے کے ساتھ جو ہے ان کی ایکسٹینشن کے لیے یا نئے چیئرمین کے لیے جو ہے وہ کیا آپ طریقہ نہیں, اس میں اسفند یار ولی کیس کے تحت ایک تیسری صورت بھی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس طرح سے ہوگا, اور وہ وقت جب آئے گا دیکھا جائے گا. ابھی ان کی مدت ملازمت میں میرا خیال ہے 8-9 ماہ پڑے ہوئے ہیں. سر عوام کا پیسہ تھا, تو یہ کس کی خواہش پہ یہ براڈ شیٹ کے پاس گئے تھے, کن کے خلاف گئے تھے, اور دوسرا یہ پیسہ ان سے ریکور کیوں نہیں کیا جاتا, یہ پاکستانی عوام پہ کیوں یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا مقدمہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. براڈ شیٹ کا ایشو کیا تھا. سن 2000 میں براڈ شیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ٹارگٹس طے کیے جاتے ہیں, اور یہ لکھا جاتا ہے کہ 200 لوگوں کے ٹارگٹس ہیں, ان سے جب کبھی کوئی ریکوریز ہوں گی تو اس کی مد میں سے 20% اس کو کٹ ملے گا. اب اس کے بعد اس پورے مقدمے کے درمیان, اور یہ چیز بڑی سمجھنے کے لیے ضروری ہے, اب یہ تمام سیاسی چیزوں سے قطع نظر, جب براڈ شیٹ نے آربیٹریشن میں گیا تو براڈ شیٹ نے کہا کہ جی ہم یہ پاکستان نے یہ ریکوری کی ہے. تو پہلی چیز ہے کہ وہ کچھ ریکوریز ہوئی ہیں, ان ریکوریز کا 20% یہ بنتا ہے جو ہمیں دیا جائے ہمارے اس معاہدے کے مطابق. پاکستان نے یعنی کہ نیب اس میں جو مین ان کے ساتھ سگنیٹری تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اول تو انہوں نے ہمیں کوئی اسسٹنس نہیں دی اور ہم ان کا ایگریمنٹ پہلے ہی ٹرمینیٹ کر چکے, اس وجہ سے ان کو یہ ادائیگی نہیں ہو سکتی. معاملہ ایک آربیٹریٹر کے پاس گیا, اس آربیٹریٹر نے دونوں سائڈز کے پوائنٹ سنے اور آخر میں اس نے یہ ڈٹرمن کیا کہ جی اس نے جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق ان کی یہ پیمنٹ بنتی ہے اور آپ کی یہ ریکوریز ہوئی ہیں. تو اس ریکوریز کا ہی یہ 20% بنتا ہے جو ان کو ادا کرنا طے پایا وہاں سے. اس کے بعد جو اپیل کا پروسیس تھا وہ بھی سارا ایگزاسٹ کیا گیا تاکہ یہ پیسے بچ سکیں. پاکستان کی تمام فورمز کے اوپر آپ اپیلز نہیں جیت سکے, تو اس کے بعد یہ ادائیگی لازم ہو گئی, اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا.
اب جو سوال آپ کا آخری حصہ تھا کہ یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور یہاں سے لوگوں سے ریکوری ہونی چاہیے، اس کے لیے ہی سب سے پہلے تو کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس کو ایک ہولسٹیکلی دیکھ لے، پھر اس کے بعد کسی کے اوپر جو رسپانسبلٹی فکس کی جانی ہے کہ اگر کسی کی کوتاہی ہے تو وہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے آلریڈی انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے جو یہ دیکھے گی کہ اس کی کیا تھی وجوہات تھی اور اس کے اوپر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہو سکتی ہے نہیں۔ سیاست یہ بتائیے گا کہ مریم نواز جو ہے ضمانت پر کیا وجہ ہے کہ اس نے مہینے گزر گئے اس کے ساتھ ان کو آیا، ان کو نیب جو ہے دوبارہ گرفتار نہیں کر پائی، کوئی این آر او کے ساتھ ہو گیا یا ڈیل کی گئی، کیا وجہ ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب تو نیب بھی بہتر دے سکتی ہے کہ اگر تو نیب کو مریم دوبارہ تفتیش کے لیے درکار ہیں تو وہ ان کی کینسلیشن آف بیل کے لیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی نیا مقدمہ ہے تو اس کے اندر بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے، لیکن یہ تو نیب جو کہ انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے اس کی چیز ہے۔ جہاں تک این آر او والی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی چیز کہ جی وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی این آر او ہے، خواہش ان کی بہت ہے، ڈیمانڈ ان کی ہر کسی سے ہے، بلکہ وہ میں نے دیکھا اس دن وہ کسی سروس اسٹیشن پہ رک کے بھی شاید وہاں پہ کوئی این آر او شین آر او کی باتیں کر رہی تھی باولپور سے آتے ہوئے، تو یہ خواہش ان کی بہت شدید ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت این آر او دینے والا بچا کوئی نہیں ہے ان کو، نہ ان کے ایسے کرتوت ہیں۔ شکریہ۔ اکبر صاحب لاسٹ سوال، آپ نے این آر او 2007 کی بات کی ہے، سوال میں بھی ٹف کر رہا ہوں اور توقع ہے کہ آپ ہی حوصلہ کر کے اس کا جواب دیں گے۔ 2007 میں جو این آر او ہوا اس میں نہ صرف نون لیگ پیپلز پارٹی کے رہنما مستفید ہوئے، چودھری بڑھال خان بھی ہوئے، وہ آپ کے اتحادی ہیں، ان کا آپ نام نہیں لیتے۔ جنرل مشرف کے دور میں یہ این آر او ہوا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی جو بعد میں آرمی چیف بنے، ان کو توسیع ملی، وہ اس میں گرینٹر تھے، ایک دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی جو دبئی کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو کیا کوئی ایسا ماحول آپ عمران خان کو سجیسٹ کریں گے کہ 10 سال تک یہ جو چور ڈاکوؤں نے لوٹا ہے ان آر او لے کر، اس وقت کے کرداروں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور اس طرح کا کوئی کمیشن بنایا جائے تاکہ اس طرح کے چور ڈاکوؤں کا مستقبل میں دستہ روکا جا سکے؟ سر پہلے تو میں سب کو یہ بتاؤں گا، میرے بھائی آپ کا نام میں بھول گیا تھا، محسن بلال صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے تو سب لوگ اس کو سبسکرائب کریں، یہ بڑا اچھا یہ نیا میڈیم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ نے نہیں اس ہم سے تو ہیں لیکن آپ یوٹیوب چینل ہے نا آپ کا، ہاں تو وہ میں کہہ رہا ہوں اس کو، میں تو آپ کی مفت میں آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں، اس میں بڑا میں نے سنا ہے اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا میرے بھائی آپ تو وہ سوال کر رہے ہیں جو ایک معاشرتی علوم کا سوال ہے اس میں کہ جی اس کے اوپر فلانے کے اوپر کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم تو پہلی دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورے این آر او کے سلسلے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، کسی بھی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معافی مل سکے، مقدمات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، جس کے اوپر کیس بنا ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو عدالت سے چھٹنا چاہیے اور اگر وہ گنہگار ہے تو وہ عدالت پہ ثابت ہونا چاہیے، یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے جو عوام ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ جتنی ہے نا میرے خیال ہے ہماری قوم کو اس پوری چیز سے اب نکل جانا چاہیے، ڈیلز، این آر او، دبئی ملاقات، ابوظہبی ملاقات، لنڈن ملاقات، کہہ کے جاتے ہیں امریکہ کا نکلتے جا کے لنڈن میں، یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ دیکھیں وہ تو ایک شاہد خاقان عباسی صاحب نے درخواست کی تھی حکومت سے، ان کی فیملی میں کوئی سی ایشو تھا اور انہوں نے ون ٹائم پرمیشن مانگی، انسانی ہمدردی کے اوپر دے دی گئی، وہ پھر جا کے لنڈن گزرے، تب جب نیکسٹ ٹائم مانگیں گے تو یہ جو ان کا پریویس کنڈکٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.